بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون لا يسبقونہ بالقول وهم بأمرہ يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس آیت میں مشرکین کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ مشرکین جو کہتے تھے کہ جنات سے اللہ نے رشتہ ازدواج قائم کیا ہے اور جس سے بیٹیاں یعنی فرشتے پیدا ہوئیں، اور مشرکین کا اعتقاد تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شرکی عقیدے کی مذمت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ولد سے اور ہر عیب سے پاک ہے، اور فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں، غلام ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں اور اس کی تعمیل کرتے ہیں، بغیر اللہ کی اجازت کے شفاعت نہیں کر سکتے اور رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا کہ تمام رسولوں کو اللہ نے اس بات کی وحی کی تھی کہ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اس سے پہلے بطور تمہید کے یہ مضمون بھی گزر چکا ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوق اللہ کے لیے ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اللہ کے پاس جو مخلوق ہے فرشتے، وہ فرشتے اللہ کی عبادت سے نہ عار کرتے ہیں، نہ تکتے ہیں، نہ سستی کرتے ہیں۔ تو اب فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں یہ مشرکین کہ بنایا ہے رحمان نے ولد، کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ سبحانہ پاک ہے اللہ ولد سے، بل عباد مکرمون بلکہ وہ تو بندے ہیں عزت والے۔ مکرمون، ان کو اللہ نے کرامت دی ہے۔ تمہیں اشتباہ اس لیے لاحق ہوا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے انہیں عزت دی ہے، تو عزت تو دی ہے، کرامت تو انہیں ملی ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے یا اللہ کا ولد اور اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو سبحانہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر دی۔ اللہ تو قدیم ہے اور کسی کا محتاج نہیں، اور اولاد تو اس کے لیے ہو کہ جو محتاج ہو، اسے کسی کی ضرورت ہو۔ یہ فرشتوں والا شرک دنیا میں بہت پھیلا رہا ہے، اس لیے اس کی تردید قرآن مجید مفصل طور پر بار بار کرتا ہے۔ ہندوستان میں دیوتا پرستی کے نام سے جو شرک چلا ہوا ہے، وہ بھی حقیقتاً یہی ملائکہ پرستی ہے، جیسے کہ تفسیر ماجدی نے لکھا ہے۔ اور مکرمون کہا عباد، یہ دوسری بات ہے، یعنی یہاں ان کے اس قول باطل کی
تردید کے لیے 10 قسم کی باتیں کی جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ سبحانہ اللہ ولد سے پاک ہے۔ دوسری بات یہ کہ عباد، فرشتے تو عباد ہیں، بندے ہیں، محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مکرمون، انہیں عزت ملی ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، یہ چوتھی اور پانچویں وجہ ہے کہ فرشتے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ لا يسبقونه بالقول، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے بات میں، سبقت نہیں کر سکتے فرشتے کسی قول میں، بلکہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے ایسے مطیع اور فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت کے بغیر بولتے نہیں، قول میں سبقت نہیں کرتے۔ اور عمل ان کا کیا ہے؟ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ نہ تو قولی مخالفت ہے اور نہ فعلی مخالفت ہے، قول میں بھی سبقت نہیں کرتے اور عملاً فعل میں بھی مخالفت نہیں کرتے۔ یہاں صاحب معارف نے لکھا ہے کہ بڑے کے ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ بولے تو پہلے سے ہی بولنا شروع نہ کرے، یہ ادب و آداب ہے۔ فرشتوں کا ادب بیان ہو رہا ہے کہ وہ قول میں سبقت نہیں کرتے۔ آگے اور پیچھے دونوں کو اللہ جانتا ہے، یعنی ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ گویا کہ تمام اطراف اور تمام امور اور خلقت سے پہلے اور بعد کے معاملات کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا علم کامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا تذکرہ کیوں ہوا؟ تو ربط ایک تو یہ کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ سب جانتا ہے، لہذا اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مدد نہیں۔ دوم یہ کہ فرشتوں کو پتہ ہے کہ اللہ عالم ہے اور اللہ کا علم محیط ہے، اس لیے تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور شفاعت کے ساتھ علم الہی کا ذکر بطور خاص اس لیے ہوتا ہے کہ شفاعت کی غیر مشروط اجازت وہ تو علم کلی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور علم کلی سوائے اللہ کے کسی کو حاصل ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے شفاعت کا ذکر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام یا فرشتوں کی شفاعت کا، تو ساتھ میں اللہ کے علم کلی کا بیان ملتا ہے۔ یہ اس لیے کہ شفاعت کرنے کا حقدار کون ہے اور کس کے لیے شفاعت کی جائے، اس کا کلی اور محیط علم اللہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ یہ تصریح تفسیر بحر المحیط نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں اس انداز میں کی ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت پر جرت نہیں کر سکتا۔ اذ هو تعالی اعلم بموضع الحکمت والصواب، اس لیے کہ اللہ تعالی حکمت کو اور حکمت کے مقام کو اور درست جگہ کو جانتا ہے کہ کون شفاعت کا حقدار ہے۔ تو آگے ولا یشفعون کے لیے یہ ایک تمہید ہے۔ علامہ بیضاوی نے یعلم ما بین ایدیہم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جملہ ما قبل کے لیے علت ہے اور ما بعد کے لیے تمہید ہے۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ علیم بکل شیء ہے، اور شفاعت کی اجازت اللہ کی طرف سے بطور خاص اس لیے مشروط ہے کہ وہ اللہ ہی علیم بکل شیء ہے۔ تو ما قبل اور ما بعد سے یہ مربوط جملہ ہے۔
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ فرشتے شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس کو اللہ پسند کرے، اور جس پر اللہ راضی ہو، جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کو پسند ہو بس فرشتے ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ کیونکہ مشرکین شفاعت کی بنیاد پر فرشتوں کو معبود سمجھتے تھے، اور ان کا ایک عقیدہ باطلہ یہ بھی تھا کہ فرشتے ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ تو نیک بندوں کی بندگی اور عبادت لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو وہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہم پھر آخرت میں نجات پا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں شفاعت حق تو ہے انبیاء اور نیک اور صالحین اور فرشتوں کا، مگر یہ ان کے لیے ہے جنہیں اللہ پسند کرے، یہ تو ان کے لیے ہے جو اللہ کی اس کلمہ توحید کو مانتے ہو، یہ تو ان کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھتے ہو۔ تو لمن ارتضیٰ کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، یعنی من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ امام مجاہد سے مروی ہے لمن ارتضیٰ، یعنی لمن ارتضیٰ اللہ ان یشفع، جن کے بارے میں اللہ راضی ہو کہ اس کی سفارش ہو تو شفاعت اس کے لیے ہے۔ مسئلہ شفاعت اس سے پہلے ہم نے سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 109 میں اس کا تفصیلی بیان اور اس کی حقیقت بیان کر دی ہے۔ شفاعت فرشتوں کا دنیا میں بھی ہے، وہ یہ کہ نیک بندوں کے لیے وہ استغفار کی دعائیں کرتے ہیں جیسے کہ بعض احادیث سے ثابت ہے، اور وہ دنیاوی شفاعت ہے۔ لیکن شفاعت اخروی اور آخرت میں شفاعت، اس کے مجاز وہی لوگ ہوں گے جن کو اللہ اجازت دے، اور وہ شفاعت مشرک کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جیسے دنیا میں اجازت عامہ حاصل ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا تو نہیں کریں گے، لیکن مومنین کے لیے آپ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں شفاعت ہے صالحین کا، مگر شفاعت کرنے والوں کے لیے بھی اور جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے اس کے لیے بھی عزت اور اجازت مشروط ہے۔ قرآن مجید میں شفاعت سے متعلق بہت ساری آیات ہیں۔ بعض آیات تو قرآن کی وہ ہے تقریباً 15 جگہ ایسی آیات ہیں جہاں شفاعت کی بالکل نفی کی گئی ہے، ولا کوئی شفاعت نہیں۔ لیکن 7-8 مقامات ایسے ہیں جہاں پھر ساتھ میں استثناء بھی موجود ہے۔ استثناء کے الفاظ جیسے یہاں میں ہے وَلَا يَشْفَعُونَ، وہ شفاعت نہیں کریں گے إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، مگر اس کے لیے جس پہ اللہ راضی ہو، جس کے لیے اللہ راضی ہو، إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور جو اللہ کو پسند ہو، جس پر اللہ راضی ہو یعنی جو اللہ کو پسند ہو، اور جس سے اللہ راضی ہو جیسے امام مجاہد کا معنی ہے۔ اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں الا من بعد اذنہ کے الفاظ ہیں، اور سورۃ البقرہ یعنی آیت الکرسی میں الا باذنہ کے الفاظ ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت 109 جو گزری ہے اس میں الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، وہاں 2 توجیہات ہم نے بیان کر دی ہے۔ سورۃ سبا میں الا لمن اذن له آیت نمبر 22، سورۃ نجم کی آیت نمبر 26 میں الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اور سورۃ زخرف میں الا من شہد بالحق، یہ استثناء موجود ہے۔ اس لیے شفاعت کافر کے لیے تو نہیں ہے، بلا اذن تو نہیں ہے، لیکن اجازت کے ساتھ اللہ کے نیک بندے ان کے لیے شفاعت کریں گے جو کہ موحد ہو اور مومن ہو۔
اور جن کے لیے شفاعت پر اللہ راضی ہو۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ فرشتے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ خشیت ایسے خوف کو کہتے ہیں جو تعظیم کی وجہ سے ہو، کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ اور مشفقون اشفاق سے، جب اس خوف کے اثرات جسم پہ ظاہر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اشفاق، خوف کے اثرات کا جسم پہ ظاہر ہونا۔ تو وہ من خشیتی، وہ اس اللہ کے خوف سے مشفقون ڈرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے، جو عظمت سے ان پر ہیبت طاری ہو گئی ہے، اس ہیبت کی وجہ سے مشفقون لرزہ بردام ہے، وہ اللہ کی ہیبت کی وجہ سے لرزہ بردام ہے۔ اس لیے حسن بصری سے مشفقون کا معنی مروی ہے یرتعدون، لرزتے۔ اور یہ خشیت ہی اضافت الی المفعول ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اور یا بسبب خوف عذابی، اللہ کے عذاب کے خوف سے، یہ بھی ایک توجیہ ہوئی ہے۔ مشفقون ڈرتے ہیں کہ اس کے اثرات ان کے جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اشفاق کا ایک معنی یہ بھی ہوا ہے کہ وہ اپنے نفس پر شفقت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، شفقت اور محبت سے بھی ہے یہ لفظ۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی ہیبت کی وجہ سے وہ لرزہ بردام ہے۔ یہ 9 باتیں ہوئی یہاں تک۔ اس قول کی تردید ہو گئی کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے ولد بنایا ہے۔ نہیں، سبحانہ، نمبر 1 اللہ تو پاک ہے، نمبر 2 یہ فرشتے تو عباد ہیں، نمبر 3 یہ کہ وہ تو مکرمون اور باعزت ہے، نمبر 4 یہ کہ وہ قول میں سبقت نہیں کرتے، نمبر 5 یہ کہ وہ اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرتے ہیں، نمبر 6 یہ کہ اللہ تو علیم بکل شیء ہے، نمبر 7 یہ کہ وہ بغیر اجازت کے شفاعت نہیں کر سکتے، نمبر 8 یہ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان پر ہیبت ہے، نمبر 9 یہ کہ مشفقون، وہ لرزتے ہیں۔ اور 10ویں بات یہ کی جا رہی ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو کوئی کہے گا بالفرض ان فرشتوں میں سے إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، کہ میں الہ ہوں اللہ کے علاوہ، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو یہ ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم۔ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا بالفرض منہو، ان فرشتوں میں سے کسی نے اور دوسری مخلوقات میں سے بھی کسی نے اگر یہ کہا کہ میں الہ ہوں اور خدائی صفات کا مالک ہوں اور میری عبادت کرو، میں تمہارا معبود اور کارساز ہوں، تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے۔ تفسیر زاد المسیر میں ابن جوزی نے لکھا ہے هذا على وجه التحديد وما قال احد من الملائکۃ ذلك، من الملائکۃ ذلك، فرشتوں میں سے یہ بات کسی نے نہیں کہی ہے، یہ تو ایک دھمکی کا وعید کا انداز ہے کہ بالفرض اگر ان فرشتوں نے بھی کہہ دیا کہ میں الہ ہوں تو ہم انہیں سزا دیں گے، لہذا کسی مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں الہ ہوں۔ اللہ کی کسی صفت کی اپنی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہے کہ میرے اندر خدائی کی کوئی صفت ہے، یا اللہ نے مخلوق میں حلول کیا ہے، یا اللہ فلاں شجر حجر یا فلاں انس و جن میں یا فرشتے میں حلول کر چکا ہے۔ اس قسم کے اعتقادات باطل ہیں اور یہ اس وعید میں داخل ہے کہ انی الہ، جس نے کہا کہ اللہ نے میرے اندر حلول کیا ہے، جس نے یہ کہا کہ میرے اندر خدائی صفات ہے، جس نے یہ کہا کہ میں خالق ہوں
اور جس نے خدائی کی کسی صفت کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے وعید ہے کہ فذلک نجزی جہنم. تو فرشتوں میں سے تو کسی نے یہ نہیں کہا، البتہ ابلیس جو کہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ فرشتہ صفت ہے اور وہ فرشتوں میں رہتا تھا، اگرچہ وہ فرشتہ نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ دعویٰ کیا ہے. تو فذلک نجزی جہنم کی یہ وعید اس کو بھی شامل ہے. یہ اس کو وہاں سے بھی اس سے بھی تو ملا سکتے ہیں، وقال اتخذ الرحمن ولدا سے بھی، کہ وہ من یقل منہم، اگر وہ جیسے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنا لی، تو اسی طرح وہ لوگ یہ بھی تو الزام اس طرح کا، یہ ہم نے اسی لیے تو مربوط کیا کہ یہ اتخذ الرحمن ولدا کے قول پر 10 وجوہات کی بنا پر رد ہے، تو اس میں سے ہم نے 9 گنی اور پھر کہا کہ 10ویں بات یہ ہے کہ وہ من یقل، تو اس کے ساتھ یہ 10ویں بات ملا کر ہے. لہذا جو یہ کہے گا ہم انہیں سزا دیں گے، تو فرشتے اللہ کے لیے ولد نہیں ہے. اور الوہیت کا یہ دعویٰ کرنا، اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ ولد مانتے ہیں تو وہ یہ سن لیں کہ اگر کوئی خود اس الوہیت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو بھی ہم سزا دیں گے، چل جائے کہ تم ان کے لیے الوہیت یا ولدیت اللہ کی ثابت کرو. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح بدلہ دیں گے ہم ظالموں کو. وہ ظالم کون ہے؟ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ الہ اور ولد مانے اور شرک کرے. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. یہ دلائل عقلیہ کا بیان جاری تھا. پہلے اس میں سے یہ دلیل بیان کی کہ دنیا کا یہ نظام لہو و لعب یا عبث و بیکار نہیں ہے، اور بلکہ یہ حق و باطل کی ایک کشمکش ہے. پھر یہ بیان فرمایا کہ زمین و آسمان اور اس میں موجود مخلوقات اور بطور خاص فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. اور پھر ایک عقلی دلیل پیش کی کہ اگر الہات متعدد ہوتے تو یہ سارا نظام اس میں فساد واقع ہو جاتا. اور پھر انبیاء علیہ السلام سے یہ قول نقل کیا کہ وہ سب اس پر متفق تھے کہ لا الہ الا انا. اور اب یہ ایک اور دلیل عقلی پیش کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم زمین و آسمان کے اس نظام پر غور نہیں کرتے ہو؟ زمین و آسمان کا یہ نظام اور تمہاری پیدائش کا یہ نظام اور پہاڑوں کا اور آسمان کی وسعت اور حفاظت کا اور لیل و نہار و شمس و قمر کا یہ پورا نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے تصرف اور اللہ کی قدرت پر دلیل ہے. تو یہ آیت نمبر 30 اور 31 اور 32 اور 33 ان چاروں آیات میں اس نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے اور دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو کافر ہیں. نہیں دیکھا، رؤیت سے مراد یہاں علم. کیا غور نہیں کیا کہ انہیں نہیں معلوم ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا تھے پہلے وہ رتقا بند، ففتقناهما تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. کیا کافروں نے اس بات پہ غور نہیں کیا جو اللہ کی قدرت کے منکر، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، کہ آسمان اور زمین بند تھے اور ہم نے کھول دیا. بند تھے
تھے اور ہم نے کھول دیا کا کیا مطلب ہے؟ الرتق کا مطلب ہوتا ہے عزم، ملنا اور بند، اور فتح کا معنی ہوتا ہے الفصل، کھلنا، کھولنا اور الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور یہ سب ایک متصل مخلوق تھی، پھر اللہ نے محض اپنی قدرت سے ان کو الگ الگ کر دیا اور یہ پورا نظام کائنات وجود میں آیا، جو ایک بڑے دھماکے کی صورت میں، جیسے سائنس والے کہتے ہیں کہ کائنات وجود میں آئی، گویا کہ ہر جز الگ ہو گیا۔ بگ بینگ تھیوری جو ہے اس کے مطابق یہ نظام کائنات وجود میں آیا۔ تو ایک معنی یہ کہ کانتا رتقا، زمین، آسمان، دوسرے سیارے، کائنات یہ آپس میں ملی ہوئی تھی، اور پھر اللہ نے محض اپنی قدرت سے اس کو الگ کر کے جدا جدا کر دیا اور یہ نظام وجود میں لایا۔ یہ محض اللہ کی قدرت سے ممکن ہوا۔ تو کانتا یہ پہلے تھے رتقاً بند اور ملے ہوئے، ففتقناہما تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا اور جدا کر دیا اور یہ نظام کائنات بنایا اور وجود میں لایا۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں الم یعلموا ان السماوات والارض کانتا معدومتین فاوجدناہما، یعنی آسمان اور زمین یہ سب معدوم تھا، ملے ہوئے سے بھی پہلے معدوم تھا، ہم اس کو وجود میں لائے، ہم نے اسے وجود بخشا۔ ایک معنی یہ